بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو تفسیر کے مصادر و مآخذ میں سے جو دوسرا مآخذ ہے سنت، اس پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ تفسیر کے مصادر و مآخذ کل 6 ہیں، اور پہلا مآخذ قرآن ہے، دوسرا سنت ہے، تیسرا اقوال سلف ہے، اسی طرح چوتھا لغت ہے، اسی طرح عقل۔ تو یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اگلے لیکچر میں ہم تفسیر کی دوسرے ماخذ سنت پر گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم آج تفسیر کا دوسرا ماخذ سنت شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس لیکچر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے گفتگو کریں گے تعارف تفسیر القرآن بالسنت پر، یعنی تفسیر القرآن بالسنہ کا کیا تعارف ہے، اس میں کیا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم گفتگو کریں گے تفسیر نبوی کی مقدار، یعنی اس کی مقدار کی تھی کتنے احادیث ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا ہوگا تفسیر نبوی کی اقسام کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا ہوگا تفسیر نبوی کی صورتیں، اس کی کیا کیا صورتیں ہیں تفسیر نبوی کی، یہ بھی ہم بتائیں گے۔ اور اگلا اور آخری پوائنٹ ہوگا تفسیر نبوی کے اہم تفاسیر، یعنی تفسیر القرآن بالسنہ آپ کو کہاں سے ملے گا، کون سی وہ تفاسیر ہے جنہوں نے تفسیر القرآن بالسنہ کا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں بتا دیا تھا کہ تفسیر القرآن بالقرآن سے متعلق بھی کچھ اہم تفاسیر ہے، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو سب سے زیادہ آپ کو تفسیر القرآن بالقرآن کی صورتیں ملیں گی۔ اسی طرح آخر میں ہم تفسیر نبوی کی کچھ اہم تفاسیر بتائیں گے، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں قرآن مجید کی تفسیر احادیث کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم تفسیر القرآن بالسنہ کا تعارف دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا تعارف ہے۔ 3 پوائنٹ ہے تفسیر القرآن بالسنہ کے تعارف کے۔ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے تفسیر کا دوسرا ماخذ احادیث نبویہ ہے، خواہ قولی ہوں، فعلی ہوں یا تقریری، یعنی تینوں قسم کے احادیث اس میں شامل ہیں، احادیث قولیہ بھی، احادیث فعلیہ بھی اور احادیث تقریریہ بھی۔ ان سب سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا ممکن ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے قرآن میں کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے تفسیر و بیان قرآن بھی بتایا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کریں، جس طرح کہ قرآن مجید کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 44۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں۔ تعارف کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، جو ہم نے پہلے پوائنٹ میں بتایا کہ قرآن مجید کی تفسیر احادیث قولیہ سے بھی ہو سکتی ہے، فعلیہ سے بھی، تقریریہ سے بھی۔ یہ جو اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 3، تیسرا پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کسی آیت کو ذکر فرما کر اس کی تفسیر کرتے تھے، یہ بھی ایک صورت ہوتی تھی۔ کبھی صحابہ کسی آیت کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت ذکر کر لیتے تھے۔ کبھی صحابہ کسی آیت کی تفسیر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ کر اس کی تقریر کر لیتے۔ قرآن کے اوامر و نواہی پر عمل کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کی تفسیر کی ہے۔ تو یہ ساری صورتیں اس میں تعارف میں شامل ہے جو ہم نے
پہلے پوائنٹ میں ذکر کی تھی کہ احادیث قولیہ ہو، فعلیہ ہو یا تقریریہ ہو۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تفسیر نبوی کی مقدار۔ اس میں 4 پوائنٹ ہم ذکر کریں گے۔ جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے تفسیر قرآن سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بہت کم ہیں، اسی لیے تفسیر کے متعلق اکثر آثار صحابہ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی گئی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر قرآن سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بہت کم ہیں۔ اب وہ کتنی مقدار میں ہیں، کتنی ہیں، دیکھتے ہیں اگلے پوائنٹ میں۔ محققین کی تحقیق کے مطابق تفسیر سے متعلق مرفوع احادیث 318 ہیں، جو صرف مرفوع احادیث ہے اور جن میں قرآن مجید کی تفسیر ذکر کی گئی ہے وہ 318 ہیں۔ ان میں سے 190 ایسے احادیث ہیں جو یا تو موضوع ہے یا بہت ہی شدت سے ضعف والی ہے، یعنی احادیث ضعیفہ ہے یا موضوع احادیث ہے، اور 12 احادیث میں توقف اختیار کیا گیا ہے۔ 116 احادیث کو مقبول قرار دیا گیا ہے، ان میں سے 59 بخاری و مسلم کی ہے، بقیہ احادیث باقی کتب کی ہے۔ جیسے کہ ناظرین ہم نے پہلا پوائنٹ میں بتایا تھا کہ احادیث بہت کم ہیں، تو یہ اس کم کی تفسیر ہے کہ وہ کم کتنی ہے، 318۔ پھر اس میں بھی کچھ موضوع ہے، کچھ ضعیف ہے، تو 59 احادیث ایسے ہیں جو بخاری و مسلم کی ہیں۔ یہ تفسیر نبوی کی مقدار کا دوسرا پوائنٹ تھا۔ اگلا پوائنٹ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو ہم نے دوسری پوائنٹ میں بتا دیا، یہ جو مقدار بتائی ہے اس مقدار سے مراد کیا ہے، اسی سے متعلق یہ پوائنٹ ہے کہ اس مقدار سے مراد فقط وہ احادیث قولیہ یا فعلیہ یا تقریریہ ہیں جو بلا واسطہ کسی آیت کی تفسیر سے متعلق ہے، ورنہ بالواسطہ تو مکمل احادیث کا مجموعہ کسی نہ کسی جہت سے قرآن کا بیان و تفسیر ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ دوسرے پوائنٹ میں ہم نے یہ بتایا کہ 318 احادیث ہیں، لیکن یہ صرف وہ احادیث ہے جو بلا واسطہ کسی آیت کی تفسیر سے متعلق ہے، ورنہ اگر بالواسطہ آپ کہیں گے تو مکمل احادیث کا مجموعہ وہ کسی نہ کسی جہت سے قرآن کا بیان و تفسیر ہے۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ جو سننا ہے یہ کمنٹری آف قرآن ہے، ایلیبوریشن آف قرآن ہے، ایکسپلینیشن آف قرآن ہے۔ اس طرح تو ہر حدیث میں کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی جہت سے قرآن کا واسطہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو براہ راست ہے ان کی مقدار کم ہے۔ تفسیر نبوی کی مقدار سے متعلق جو اگلا پوائنٹ ہے اور یہ آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ہر اس آیت کی وضاحت کر دی ہے جس کی امت کو خصوصاً صحابہ کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ جن آیات میں کسی قسم کی مشکل نہ تھی اسے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مشکل آیات کی وضاحت کی ہے، مشکل آیات کی تفسیر کی ہے۔ اب جو آیات مشکل نہیں ہیں، جن میں کوئی وضاحت ضروری نہیں تھی یا اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس کی کوئی تفسیر مذکور نہیں ہے۔ یہ 4 پوائنٹ تھے تفسیر نبوی کی مقدار سے متعلق۔ ہم اگلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، تفسیر نبوی کے اقسام، کہ تفسیر القرآن بسنہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ناظرین اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم التفسیر المباشر۔ تفسیر مباشر کا کیا مطلب ہے، 1-2 پوائنٹ میں ہم اس کو بتاتے ہیں۔ اس قسم میں مفسر صرف نقل و روایت کو لے کر ہی تفسیر کر سکتا ہے۔ تفسیر مباشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی روایت سے ایک آیت کی تفسیر کریں، اس کی وضاحت کریں، کوئی آیت لے لے، دوسری آیت لے یا حدیث لے، لیکن وہ ضروری ہے کہ وہ عقل سے نہ ہو، کوئی نقل ہو، یعنی روایت سے ہو۔ اب اس کی کئی مثالیں ہیں، یہاں ہم اختصاراً ایک مثال ذکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اس کی تفسیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم۔ اب یہاں پر یہ کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم۔ اب 7 من المثانی سے کیا مراد ہے؟
والقرآن العظیم سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن وہ 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 من المثانی کی تشریح ام القرآن سے کی ہے۔ اس کو تفسیر مباشر کہا جاتا ہے، یعنی جس میں نقل روایت ہو۔ دوسری قسم ہے التفسیر غیر المباشر، یعنی کسی آیت کی تفسیر میں مفسر حدیث سے کسی بھی قسم کا استفادہ کر لے تو وہ اس قسم میں آ جاتا ہے، اسی لیے اس قسم کی صورتوں کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ براہ راست وہ نہ ہو، اس میں آپ کسی بھی حدیث کے ایک ٹکڑے سے استفادہ کر لیں اور آپ یہ کہیں کہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے یہ بھی ایکسپلینیشن ہے، یہ بھی اس آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ اب ان کی صورتوں کا احاطہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ 2 قسمیں تھی تفسیر نبوی کی، ایک تفسیر مباشر، ایک تفسیر غیر مباشر۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر نبوی کی صورتوں پر کہ اس کی کتنی صورتیں ممکن ہیں، یعنی تفسیر القرآن بسنہ کی صورتیں کتنی ہونی چاہیے یا کتنی ہو سکتی ہیں۔ تفسیر المفردات یہ پہلی صورت ہے کہ حدیث میں قرآن مجید کی کسی مشکل لفظ کی تفسیر کی جا رہی ہو، جس کو ہم بیان الغریب کہتے ہیں، یعنی کوئی مشکل کلمہ ہے اس کی تفسیر ہو۔ تعیین المبہم، قرآن مجید میں کوئی لفظ ہے وہ مبہم ہے، اس میں ابہام ہے، حدیث سے اس کی تعیین کی جائے۔ تخصیص العام، قرآن مجید کی کوئی آیت ہے یا کوئی لفظ ہے وہ عام ہے، حدیث سے اس کی تخصیص کی جائے۔ تقیید المطلق، قرآن مجید میں کوئی آیت مطلق ہے اور حدیث نے اس کو مقید کیا ہے کسی ایک صفت کے ساتھ۔ بیان المجمل، قرآن مجید کی کوئی آیت ہے جس میں اجمال ہے، حدیث نے اس اجمال کو بیان کیا، اس کو واضح کیا۔ ایضاح المشکل، قرآن مجید کی کوئی مشکل آیات ہیں جس میں کئی توجیحات ممکن ہیں، حدیث نے اس کی وضاحت کر دی اور اس کی تفسیر کر دی۔ یہ تفسیر القرآن بسنہ کی 6 صورتیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری ٹاپک کی طرف، تفسیر نبوی کی اہم تفاسیر، یعنی تفسیر القرآن بسنہ کی اہم تفاسیر کون کون سی ہے، یعنی کون سی وہ تفاسیر ہے جنہوں نے تفسیر القرآن بسنہ کو زیادہ لیا ہے۔ تفسیر ابن جریر امام طبری کی ہے، اس میں آپ کو کئی مثالیں ملیں گی۔ معالم التنزیل امام بغوی کی ہے، اس میں بہت ساری مثالیں ہیں تفسیر القرآن بسنہ کی، یعنی بہت زیادہ احادیث لاتے ہیں کسی آیت کے تحت۔ تفسیر ابن کثیر ہے، بہت ہی معروف ہے۔ الدر المنصور فی التفسیر المأثور امام سیوطی کی ہے، بہت ہی مفید تفسیر ہے، اس میں آپ دیکھیں گے اوپر آیت ہوگی، نیچے احادیث سے اس کی تشریح کریں گے۔ بحر العلوم للامام السمرقندی، یہ بھی بہت اہم تفسیر ہے۔ الکشف والبیان للثعلبی، امام ثعلبی کی تفسیر ہے۔ المحرر الوجیز ابن عطیہ کی تفسیر ہے۔ البحر المحیط ابو حیان الاندلسی، یہ وہ تفاسیر ہے جنہوں نے احادیث کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، کسی بھی آیت کے نیچے انہوں نے احادیث ذکر کی ہے اور احادیث سے آیت کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ تعارف تفسیر القرآن بسنہ تھا، اور تفسیر نبوی کی مقدار، اسی طرح تفسیر نبوی کی اقسام، اور اسی طرح تفسیر نبوی کی صورتیں، اور آخر میں ہم نے تفسیر نبوی کی اہم تفاسیر آپ کو بتلائی۔ یہ دوسرا ماخذ تھا قرآن مجید کی تفسیر کی مصادر و ماخذ میں سے، جس کو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ دوسرا ماخذ ہے اور یہ سنت ہے، یعنی دوسرا ماخذ احادیث نبویہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تیسرے ماخذ کو پڑھیں گے، جس کا ہم نے بتا دیا تھا آپ کو کہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، یا آپ یوں کہیں تفسیر القرآن باقوال السلف۔ اب اقوال سلف میں صحابہ کے اقوال بھی آ جاتے ہیں اور تابعین کے اقوال بھی آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفسیر القرآن باقوال السلف پڑھیں گے، اور اسی طرح ہمارا اگلا لیکچر یہ تیسرے ماخذ سے متعلق ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور امید ہے آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفسیر القرآن باقوال صحابہ پر گفتگو کریں گے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.